بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 980 ملاحظہ فرمائیں۔ چلو یہ معاملہ ہم خود طے کر لیں گے، تو وہاں چلو جہاں لوگ شریف ہوں اور جگہ زیادہ دور نہ ہو۔ میں نے ایڈی کے گھر اور گیراج کو مکفل کیا اور ٹرک میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محسن نے ڈاکٹر شاہ کی کار ہمارے پیچھے رکھی۔ اس کی پچھلی سیٹ پر چودھری دلاور اپنے پیپر سمیٹے ایک کروٹ پر بے خبر سو رہا تھا۔ ٹرک ڈرائیور میری توقعات کے برعکس ہوشیار اور مستعد ثابت ہوا۔ اس کے اعصاب اور آواز پوری طرح اس کے کنٹرول میں تھے، اور یہ ضروری بھی تھا، ورنہ وہ لندن کی سڑکوں پر ٹرک نہیں چلا سکتا تھا۔ اس نے رفتار بھی کم رکھی اور ٹریفک کے کسی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ لندن کا کوئی بھی علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، مگر ٹرک ڈرائیور نے جن گلیوں کا انتخاب کیا تھا وہاں میری عقل بھی چکرا گئی۔ پون گھنٹے بعد اس نے ٹرک ایک دکان کے سامنے روک دیا۔ یہ شیشے کا ایک دروازہ تھا جس پر لکھا ہوا تھا سائمن اینڈ سائمن انڈر ٹیکرز۔ میں نے اور محسن نے تابوت اتارا اور ٹرک ڈرائیور کو رخصت کر دیا۔ ہم تابوت اٹھائے اندر داخل ہوئے تو ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک کے ساتھ ایک عجیب سی آسیب زدہ خوشبو ہمارا استقبال کرنے لگی۔ دروازہ عام کمرے کا لگتا تھا، مگر اس کے پیچھے ایک خاصا وسیع ہال تھا جس میں دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ ہر قسم کے تابوت تدفین اور ڈلیوری کے لیے تیار تھے۔ بائیں طرف آفس کاؤنٹر تھا اور انتظار کرنے والوں کے لیے صوفے لگے ہوئے تھے۔ دیوار پر ہر قسم کے تابوتوں کی رنگین تصاویر تھیں اور ان کے ساتھ قیمت بھی درج تھی۔ اندر ایک دروازے سے 50-60 سال کا ایک بھوت نما شخص نمودار ہوا۔ اس نے کالا کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا سر بالکل صاف تھا اور چہرہ یرکان کے مریض جیسا پیلا۔ وہ بہت دبلا اور لمبا تھا، اس کا چہرہ بھی لمبوترا تھا اور ہاتھوں کی لمبائی بھی غیر معمولی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی نے دونوں طرف سے کھینچ کے لمبا کر دیا ہے۔ یہ کام ہم بلا معاوضہ کرتے ہیں، وہ بولا۔ اگر تم فون کر کے ہمیں مطلع کر دیتے تو تمہیں یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، مگر اپنے دوست کو یہاں خود پہنچانے پر ہم نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔ میں نے مغموم لہجے میں فرانچ بولتے ہوئے کہا، اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ تو کرنا ہی چاہیے، دوستی کا تقاضا ہے۔ موسی نے بھی فرانچ میں اور رکت برے لہجے میں کہا۔ بھوت نے فوراً ایک بٹن دبا کے کسی کو طلب کیا۔ قصاب کی شکل، لباس اور حلیے والا ایک اٹا کٹا سیاہ فام چیویمنگ چباتا سامنے آ کے بولا، ان اینگلو فرانچ بے وقوفوں سے بات کرو۔ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو بھی یہ علم نہیں کہ لندن میں انگلش بولی جاتی ہے۔ قصاب نے نسبتاً مہذب لہجے میں پوچھا، تم اس کی تدفین کرانا چاہتے ہو؟ ہاں، یہ ہمارا دوست ہے، کینسر سے اچانک مر گیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ قصاب نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھوت کو دے دیا۔ کتنا خرچ کرنا چاہو گے تم اپنے دوست کی شاندار آخری رسوم پر؟ میں نے محسن کی طرف دیکھا۔ اس کا جنازہ قابل رشک ہونا چاہیے، ہم 5000 پاؤنڈ تک دیں گے۔ 5000؟ اس میں قابل رشک تو نہیں ہوگا لیکن قابل تعریف ضرور ہوگا، بھوت نے کہا۔ تم صرف دوست ہو اس کے، کوئی رشتہ دار نہیں؟ نہیں، ہم ہی اس کے سب کچھ تھے۔ میں نے تھامس ہاسپٹل کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھو ہم نے اس کے لیے کیا نہیں کیا۔ ڈاکٹر فریزر جیسا سرطان کا ماہر اس کو نہیں بچا سکا۔ اس نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے، یہ 2 مہینے ہی میں مر گیا۔ موسی نے سینے پر سلیب بنائی، خدا اس کی روح کو سکون اور چین نصیب کرے۔ بھوت نے قصاب کی معرفت کہا، ہم پوری رقم ایڈوانس لیتے ہیں۔ میں نے خفگی سے کہا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اپنے مردے وصول کریں، یہاں چھوڑ کر نہ جائیں۔ ہم ان پر محنت کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، خدار کریں تو ہمیں تدفین کے لیے قبرستان بھی جانا پڑے۔ میں نے محسن سے کہا، اس بے اعتبار شخص کو 5000 پاؤنڈ دے دو، اس کی نظر کو ابھی تک اچھے برے کی پہچان نہیں ہوئی۔ محسن نے کہا، کب سے کاروبار کر رہے ہو تم؟ بھوت نے جواب دیا، 100 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تم الزام میری نظر کو مت دو، قصور زمانے کا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ یہ بتاؤ تمہیں کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے۔ اگر ارجنٹ فیس دو گے تو ہم تمہارا کام پہلے کریں گے۔ ارجنٹ فیس 500 پاؤنڈ ہے، تم کل شام آخری رسوم ادا کر سکتی ہو، اور جلدی نہ ہو تو 1 ہفتے بعد آج ہی کے دن۔ اس نے کہا، 5000 پاؤنڈ خرچ کرنے کے بعد ہم 500 پاؤنڈ ضرور بچائیں گے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہمارا دوست اب تمہاری تحویل میں ہے۔ اس کا جسم محسن نے تصحیح کی، روح خدا کے پاس ہے۔ رسید لے کر باہر آتے ہوئے میں نے محسن سے کہا، لے بھائی یہ کام اچھا ہو گیا، اب 1 ہفتے تو ڈاکٹر شاہ پڑا رہے یہاں۔ اگر اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی گئی تو پولیس یہاں پہنچ جائے گی۔ محسن بولا، کون لکھوائے گا رپورٹ؟ میں نے کہا، اور اگر 2-4 دن بعد کسی کو اس کی کمی محسوس ہوئی اور اس نے پولیس سے رجوع کیا تو پولیس کیا کرے گی؟ وہ یہاں کے صرف ریکارڈ دیکھیں گے، رجسٹر میں کسی ڈاکٹر شاہ کا نام نہیں ملے گا۔ میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور محسن نے ڈرائیونگ کی۔ چودھری دلاور ابھی تک بے سود پڑا تھا، معلوم نہیں
ایک ہفتے بعد یہ لوگ کیا کریں گے جب ہم تابوت واپس لینے آئیں گے؟ کتنے دن انتظار کرتے ہوں گے یہ لوگ؟ 2-4 دن۔ تو نے پتہ کیا لکھوایا ہے؟ سرچرڈ گورڈن۔ میں نے کہا فون نمبر بھی اسی کا دیا ہے۔ ویری گڈ، پھر ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اس وقت ہوں گے اپنے لاہور شریف میں میرے پاکستانی بھائی، اور کتنی خوشی ہوگی اپنے لاڈ صاحب کو جب انہیں فون موصول ہوگا اس بوت کا کہ اپنا مردہ کیوں نہیں لے جاتے۔ لاڈ صاحب بھی لاڈ صاحب ہے، ایک بار شاید رانگ نمبر کہہ کے رکھ دیں گے، اس کے بعد خاصے دلچسپ مکالمے ہوں گے ان کے درمیان۔ بلاخر فریقین یعنی پولیس، مسٹر ریچرڈ، ان کی زوجہ اور ڈاکٹر شاہ کے لواحقین جان لیں گے کہ یہ تو دلاور سکندر کی پرانی کہانی کا نیا موڑ ہے۔ اگر الادیبت سمجھ سکتی تو میں اسے ایک شعر لکھ دیتا، اپنے علامہ صاحب کا آئے شاہ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈو چراغ روح زیبا لے کر۔ موسی نے سوچ کر کہا، یار یہ اپنی فلموں کی سپر سٹار زیبا اتنی پرانی ہے، نئی ہیروئن ہے یار۔ پھر علامہ صاحب نے روح زیبا پر شعر کیسے کہہ دیا؟ یہ اس دور میں بھی تھی، یعنی جنگ عظیم سے پہلے کی چیز ہے۔ جیک عرف ہائی جیک ایئرپورٹ سے باہر طے شدہ جگہ پر ہمارا منتظر تھا۔ وہ صورت شکل اور حلیے سے بالکل انگریزی فلموں کا مزاحیہ اداکار جیری لوئس تھا۔ اسی کی طرح ہنستا بولتا تھا اور ویسی ہی حرکتیں کرتا تھا۔ غالباً وہ خود بھی جانتا تھا اور بتانے والے اسے بتا چکے تھے کہ وہ جیری لوئس کی کاپی ہے۔ اس کے وجود میں اللہ نے ایک مضطرب روح ڈال دی تھی۔ اس نے محسن سے ہاتھ ملا کے کہا، الیگزینڈر دی گریٹ۔ میں نے کہا، سکندر میرا نام ہے۔ محسن بولا، میں افلاطون ہوں، سکندر کا استاد۔ وہ کہہ مار کے ہنسا، پھر میں ارسطو ہوں، تمہارا بھی استاد۔ کہہ یہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا، معاملہ تو بہت معمولی ہے۔ ہم ناجائز طور پر برطانیہ میں وارد ہوئے تھے۔ ہمارے ایک دوست کے مطابق ہم برطانیہ میں حرامی تھے، مگر ناجائز طور پر وارد ہونا ایک مجبوری تھی۔ برطانوی حکومت کئی سال پہلے ہمیں ناخلف قرار دے کر آگ کر چکی تھی۔ اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں، مگر پولیس کا اصرار ہے کہ ہم کچھ عرصہ جیل میں ان کے مہمان رہیں۔ محسن بولا۔ وہ پھر ہنسا، تم آدمی دلچسپ ہو، تم ہمیں ہائی جیک کر کے پیرس پہنچا دو، کسی محفوظ مقام پر اتار دو۔ لندن سے پیرس جانا بہت آسان کام ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ پولیس بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ ہم کسی لمحے پکڑے جا سکتے ہیں، یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمارے بارے میں پیرس کی پولیس کو بھی بتا دیا گیا ہو۔ اس نے کہا، پھر اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں گرفتار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، ہماری منزل پیرس نہیں ہے، ہم پیرس کے راستے پاکستان سے لندن پہنچے تھے، مگر میں تو تمہیں پاکستان نہیں پہنچا سکتا، میرا جہاز چھوٹا ہے۔ میں نے کہا، تم کہاں تک پہنچا سکتے ہو؟ اس نے سوچ کر کہا، میں یونان پہنچا سکتا ہوں، پیرس سے روم اور پھر وہاں سے ایتھنز۔ تم وہاں سے ترکی بھی جا سکتے ہو اور ایران کے راستے پاکستان خشکی کے راستے۔ میں نے کہا، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اس میں تو شاید 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ یونان میں سینکڑوں شپنگ لائنز ہیں، صرف ایک جہاز پر بحری کمپنی چلانے والے بہت ہیں جو سب دنیا بھر میں اسمگلنگ کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ تم کو اسمگل کر سکتے ہیں دنیا کے ہر حصے میں۔ میں نے کہا، یہ بھی لمبا سفر ہے، کیا مڑ کے نہیں پہنچ سکتے؟ تم تو پرانے آئی جیکر ہو، خفیہ راستوں اور چور دروازوں کو تم سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ اس نے سر ہلایا۔ بے شک کسی راستے میں کہیں کوئی دیوار نہیں ہوتی، اور ہو تو اس میں سے گزرنا مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن تو نہیں۔ تم کتنے افراد ہو؟ میں نے کہا، 5۔ تم کو 3 نظر آ رہے ہیں۔ ایک بیمار شخص کار میں سو رہا ہے اور اصل مسئلہ اسی کا ہے، ہم اسے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس کا تعاقب کرتے ہوئے لندن آئے تھے۔ باقی 2 کون ہیں؟ وہ بہت خوبصورت لڑکیاں۔ میں نے کہا، جو پیرس میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ پیرس میں سب لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، اور جو انتظار کرتی ہیں وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ وہ ہماری بیویاں ہیں۔ محسن بولا، کمال ہے، تم ان کو لڑکیاں کہہ رہے ہو؟ وہ بولا، اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں خوبصورت لگتی ہیں، بیویاں ہونے کے باوجود۔ لگتا ہے تم نے شادی نہیں کی، 1 بار نہیں کئی بار، مگر چلی نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ مجھے بیوی بن جانے کے بعد نہ وہ لڑکی لگتی تھی اور نہ خوبصورت، اس کے علاوہ سب لڑکیاں نظر آتی تھیں اور حسین بھی۔ اب میں جھوٹ کیوں بولوں؟ خیر بات تھی 5 افراد کے فلائی کرنے کی۔ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ پاکستان۔ وہاں 3 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں، کراچی، اسلام آباد اور لاہور۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو گولی مارو، وہاں چیکنگ سخت ہوتی ہے۔ اور ایئرپورٹ کہاں ہے جہاں ایک چھوٹا جہاز اتر جائے؟ ایسے تو بہت ہیں، ملتان، فیصل آباد، سکھر، سب سے کم فلائٹس کہاں اترتی ہیں؟ پتہ نہیں، جیکب آباد، سبی یا سیال کوٹ جیسے شہر بھی ہیں۔ موسی نے کہا، ایک طریقہ اور بھی ہے، ہم یہاں سے ہانگ کانگ، سنگاپور یا بینکاک چلے جائیں، وہاں سے کراچی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کے بولا، تمہارے پاس کاغذات بھی نہیں ہیں؟ کاغذات تو پورے ہیں۔ میں نے کہا،
ہم پیرس 100% جائز طریقے سے پہنچے تھے، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو بیمار شخص ہمارے ساتھ ہے وہ در حقیقت سو رہا ہے۔ میں نے کہا وہ بیمار بھی ہے، کینسر سے مرنے والا ہے، تم اس کی میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہو۔ محسن بولا لیکن وہ واپس جانا نہیں چاہتا، ہم اسے واپس لے جا کے پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ مرنے والا ہے تو پھر؟ میں نے کہا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہمیں پاکستان میں اس سے کچھ حساب برابر کرنا ہے۔ ہم نے اسے انجیکشن دے کر سلا دیا ہے، دوبارہ اسے 4-6 گھنٹے میں پھر انجیکشن دینا ضروری ہوگا، ورنہ وہ جاگ اٹھا تو ہنگامہ کرے گا۔ اسے کینسر کی دوائیں دینا بھی ضروری ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ راستے ہی میں مر جائے۔ ہم اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ وہ سو رہا ہے۔ کسی انٹرنیشنل فلائٹ پر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، بہتر ہے اگر تم کوئی جہاز چارٹر کر لو۔ 8 افراد کا بھی ساری دنیا گھوم آتا ہے مگر ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہوتی، اسے بار بار فیول لینے کے لیے اترنا پڑتا ہے، مگر وہ پائلٹ کا مسئلہ ہے۔ ڈائریکٹ فلائٹ کے مقابلے میں کچھ وقت لگتا ہے، شاید 4-5 گھنٹے کا فرق پڑ جائے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا اور کرائے میں کتنا فرق پڑے گا؟ کرائے میں بہت فرق پڑے گا، تمہیں کم سے کم بھی 15,000 پاؤنڈ خرچ کرنے ہوں گے۔ ویسے تو 10,000 پاؤنڈ میں بھی تمہیں لے جانے والے بہت ملیں گے، مگر ان کے جہاز ایسے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں منزل پر پہنچائیں یا آخری منزل پر۔ ایک آرام دہ اور محفوظ جہاز 15 سے 20,000 پاؤنڈ میں ملتا ہے۔ میں نے کہا ویری گڈ، پھر تم ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دو۔ 4,000 پاؤنڈ تمہیں دینے کے بعد 3,999۔ اس نے کہا ہمارے پاس 20-21,000 پاؤنڈ ہی رہ جائیں گے، شاید کچھ رقم ہماری بیویوں کے پاس ہوگی، لیکن ہمارے سفر کے اگلے مرحلے کے لیے بھی کچھ رقم ہونی چاہیے۔ پاکستان ہم پیدل تو نہیں جا سکتے۔ اوکے، تمہاری صاف گوئی اور اعتماد کو میں نے پسند کیا۔ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ 20,000 پاؤنڈ والا ایک جہاز تم کو 25% ڈسکاؤنٹ پر دلوا دوں۔ تم 15,000 میں شانہ طریقے سے بینکاک پہنچ جاؤ گے۔ 1,000 پاؤنڈ میری خصوصی خدمت کا معاوضہ، تم پھر بھی 4,000 پاؤنڈ بچا لو گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے شاندار سفر کی اور تمہارا احسان لینے کی؟ 15-20,000 پاؤنڈ میں ہم باحفاظت پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم 1,000 پاؤنڈ کے بدلے حاصل ہونے والے فوائد کو نظر انداز کر رہی ہو۔ یہ پائلٹ میرا دوست ہے، میں اسے خود بریف کر دوں گا۔ وہ ٹریولنگ ایجنسی بھی چلاتا ہے اور اس کی فلائٹس خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اس کے مستقل گاہک ہیں۔ وہ اپنے خفیہ دورے اسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ کچھ سیاستداں ہیں، کچھ تاجر اور کچھ فلم سٹار، ان میں کوئی اسمگلر نہیں ہوتا۔ وہ سب تفریح کے لیے جاتے ہیں اور تم سمجھ سکتے ہو کہ خفیہ تفریح کیا ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے۔ چونکہ مسافر VIP حضرات اور خواتین ہوتے ہیں، اس لیے قاعدے ضابطے بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ ساحل سمندر پر ایسے بہت سے 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں جن کے اپنے پرائیویٹ ہیلی پیڈ اور چھوٹے جہازوں کے رن وے بھی ہیں۔ یہ جہاز بھی کسی پبلک ایئرپورٹ پر نہیں اترے گا، بینکاک کے سب سے مشہور اور بدنام ہوٹل کے پرائیویٹ ساحلی رن وے پر اترے گا۔ تمہارا استقبال ایک VIP کی طرح کیا جائے گا، وہاں پولیس کا داخلہ ممنوع ہے۔ باقی 4,000 پاؤنڈ ہم وہاں قیام کے ادا کریں گے۔ محسن بولا قیام ضروری نہیں، تم کافی پی کے کسی ٹریول ایجنسی کے نمائندے کو بلا سکتے ہو اور اسے فلائٹ شیڈول پوچھ سکتے ہو، وہ خود تمہاری بکنگ کرا دے گا، کوئی ایکسٹرا چارج نہیں۔ اب یہ تمہاری قسمت کہ تمہیں فلائٹ کب ملتی ہے۔ اگر ہم کو 1-2 دن انتظار کرنا پڑا تو وہاں کم خرچ ہوٹل بھی ہیں، 100 پاؤنڈ والے شریفانہ ہوٹل جو کسی طرح بھی کم نہیں سروس اور آسائش کے اعتبار سے۔ 2 دن میں 1,000 پاؤنڈ خرچ کرو گے تو غریب نہیں ہو جاؤ گے، سیر و تفریح بھی کر لو گے، عیاشی بھی، مگر تمہارے ساتھ تو بیویاں لگی ہوئی ہیں، عیاشی خاک کرو گے۔ محسن نے آ بھری ہم تو نظر بازی بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا وہ خواب تک سینسر کرتی ہیں، مگر تمہاری تجویز بے حد معقول اور قابل عمل ہے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میرا پروگرام تو وہی ہوگا جو تمہارا۔ تم کتنی دیر میں روانہ ہو سکتے ہو؟ محسن نے کہا ابھی اسی وقت، اگر تم تیار ہو۔ وہ بولا ہماری تیاری تو مکمل ہے۔ میں نے کہا ہمارا سب ضروری سامان ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارا جہاز کہاں اور وہاں تک ہم ایک مریض کے ساتھ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے ساری لایا ابھی ایک ایمبولینس آئے گی، اس میں اسٹریچر بھی ہوگا، مریض کو اس میں منتقل کرنے کے بعد پیچھے والا دروازہ بند کر لینا۔ تمہیں نرسنگ سٹاف کی وردیاں اندر ہی ملیں گی، ان پر ریڈ کراس بنا ہوا ہوگا۔ ایمبولینس تقریباً آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ کے اندر پہنچ جائے گی، اس وقت تک تم لباس بدل کے گیٹ کھول دینا۔ ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی اور لائٹس چمکاتی ہوئی چیک پوسٹ سے گزرے گی اور سیدھی میرے جہاز تک پہنچ جائے گی۔ ایمبولینس کو دیکھتے ہی میں انجن سٹارٹ کر دوں گا۔ تم پیرا میڈیکل سٹاف کی پیشہ ورانہ مہارت اور پھرتی کے ساتھ مریض کو اسٹریچر پر ڈال کے جہاز میں منتقل کر دو گے۔ ظاہر یہ ہوگا کہ جاں بلب مریض کی جان بچانے کے لیے کہیں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسی قاعدے ضابطے نافذ کرنے والے بھی جذباتی ہو جاتے ہیں اور 1 سیکنڈ کی تاخیر کے گناہ کا الزام کوئی قبول کرنا نہیں چاہتا۔
تمہارے سوار ہوتے ہی وہ دروازہ بند کر دے گی۔ وہ کون؟ میری اسسٹنٹ ایئر ہوسٹس، کچھ بھی سمجھ لو۔ بڑی ہوشیار لڑکی ہے، 3 سال سے میرے ساتھ ہے، خوبصورت اور جوان تو ہوگی، ظاہر ہے اس کے بغیر میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے میرے کام آتی ہے، مگر طے شدہ معاوضے کے سوا کچھ نہیں مانگتی، شادی پر اصرار نہیں کرتی، حالانکہ ایک بیٹا بھی ہے ہمارا، ہم ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ تم اس سے مل کے انجوائے کرو گے۔ اب میں چلتا ہوں، ایمبولینس 15-20 منٹ سے پہلے نہیں آئے گی، تم اسی جگہ موجود رہنا۔ ہائی جیک نے ہاتھ ملایا اور روانہ ہو گیا۔ استغفر اللہ، میرے پاکستانی بھائی، اس جہنمی شخص کے گناہوں کی سزا اور اعمال کی پاداش میں کہیں ہم نہ مارے جائیں۔ میں نے کہا، جہاز پہ یہ اکیلا نہیں، ایک بے حیا مجسم گناہ کافر حسینہ بھی ہوگی۔ اللہ ہم نوجوانان اسلام کے اخلاق و ایمان کو سلامت رکھے، محسن بولا، اور جہاز کو کرائش سے بچائے۔ اس پر ایک اور دوزخی چودھری دلاور بھی اپنے بارے گناہ کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے کہا، گستاخی معاف، آپ کون سے معصوم اور پاک باز ہیں؟ محسن بولا، آپ کیا کم حرامی ہیں؟ اب تک نہ جانے کس کی دعائیں کام آ رہی ہیں، غالباً ان کی جو صدقے دل سے ہماری سلامتی کے لیے دستے باد ہوا ہیں۔ میں نے کہا، محسن نے کار میں لیٹے ہوئے دلاور کی نبض کسی ڈاکٹر کی طرح دیکھی اور مطمئن ہو کے سر ہلایا۔ میں نے قریبی کیفے کا رخ کیا اور پیپر کیپ میں کافی لے آیا۔ یہ کھانے کا وقت تھا، مگر وہاں ہمارے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ ہاٹ ڈاگ یا برگر، سینڈوچ وغیرہ میں ہمیں ہمیشہ یہ اندیشہ لاحق رہتا تھا کہ ان میں لحم خنزیر کی آمیزش نہ ہو۔ محسن تو چکن کے قیمے کو بھی غور سے دیکھتا تھا کہ کہیں وہ سور کا گوشت تو نہیں۔ ایک مسئلہ چکن یا بکرے کے گوشت کے حلال ہونے کا بھی تھا۔ تلے ہوئے انڈے اور کیک بھی ہم نے اس دن سے کھانا چھوڑ دیے تھے جس دن طوطی صاحب نے فرمایا تھا کہ خنزیر کی چربی کا بطور روغن استعمال عام ہے۔ ہمارا گزارا صرف انڈین پاکستانی کھانوں پر تھا جہاں ذبح کیا ہوا گوشت استعمال ہوتا تھا۔ مرغے کے علاوہ مچھلی، سبزیاں، دال وغیرہ آسانی سے دستیاب تھے۔ دودھ، دہی اور پھل میں کوئی خطرہ نہ تھا۔ 4 سال لندن میں گزار کے ہمیں اس کفرستان میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا آ گیا تھا۔ ابھی ہم کافی پی رہے تھے کہ ایک پولیس کار ہمارے قریب آ رکی۔ اس میں سے اترنے والے سارجنٹ نے بڑی شرافت سے سوال کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم لوگ اتنی دیر سے یہاں رک کے کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ بھی خلاف قانون ہے؟ میں نے کہا، آف کورس، یہاں پارکنگ ممنوع ہے۔ اس نے ایک سائن بورڈ کی طرف اشارہ کیا اور اپنی چالان بک نکالنے لگا۔ میں نے محسن کے ساتھ فرنچ شروع کر دی۔ لے بیٹا، اب مارے گئے یہ مانگے گا کاغذات ہم سے۔ محسن نے کہا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ گاڑی ہماری ہے اور نہ ہم اسے چلا کے لائے ہیں، جان تو چھڑانی اس مصیبت سے کسی طرح۔ سارجنٹ رک گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، آفیسر، ہم یہاں ایمبولینس کا انتظار کر رہے ہیں، تم دیکھ سکتے ہو کہ پچھلی سیٹ پر ایک بیمار شخص لیٹا ہوا ہے۔ مجھے اس کے بیمار ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ بولا۔ دوسری بات یہ کہ نہ ہم اس گاڑی کے مالک ہیں اور نہ ہم نے گاڑی یہاں کھڑی کی تھی، ہمیں یہاں ڈاکٹر شاہ لے کر آئے تھے جن کی یہ کار ہے، تم کاغذات دیکھ سکتے ہو۔ میں نے کمپارٹمنٹ میں سے گاڑی کے کاغذات اسے پیش کر دیے۔ اس نے انہیں سرسری نظر سے دیکھ کے سر ہلایا۔ وہ خود کہاں ہے؟ وہ ایمبولینس کا بندوبست کرنے گیا ہے، ہم اپنے بیمار دوست کو لے کر پیرس جا رہے ہیں، وہ لندن میں مرنا نہیں چاہتا۔ سارجنٹ نے دلاور کو غور سے دیکھا، کہیں یہ مر تو نہیں گیا؟ ابھی تک تو زندہ ہے، لیکن کینسر کی آخری سٹیج پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سب پیرس ہی میں رہتے ہیں، مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ گاڑی غلط جگہ پر کھڑی ہے۔ گاڑی سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایک مریض جو تمہارے کہنے کے مطابق کینسر سے مرنے والا ہے، اس طرح ایک عام گاڑی میں پڑا ہے۔ اس نے نوٹ بک واپس جیب میں رکھ لی۔ کیا اتنے سیریس مریض کو ICU میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں نے کہا، آف کورس ہونا چاہیے تھا۔ وہ کون ڈاکٹر تھا جس نے تمہیں اجازت دی کہ مریض کو گاڑی کی سیٹ پر ڈالو اور لے جاؤ؟ اس نے پچھلی سیٹ کی کھڑکی سے سر اندر ڈالا۔ اور تم اسے کہاں سے لا رہے ہو؟ میں نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ تھامس ہاسپٹل میں تھا، تم ڈاکٹر فریزر کی رپورٹس دیکھ سکتے ہو۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ رپورٹ دیکھ کے سمجھ سکوں۔ ڈاکٹر فریزر مشہور آنکالوجسٹ ہیں، ان کی رائے سند سمجھی جاتی ہے۔ میں نے کہا، یہ آنکالوجسٹ کیا ہوتا ہے؟ کینسر اسپیشلسٹ، مریض انہی کے زیر علاج تھا۔ اس نے مجھے نظر جما کے دیکھا۔ مریض کا کوئی نام بھی ضرور ہوگا، کیا تم اپنے دوست کو اسی طرح مخاطب کرتے ہو؟ میں نے دل میں اس پولیس مین کو کوسا جو ٹریفک کی خلاف ورزی کا معاملہ بول کے دوسرے مسئلے میں ٹانگ اڑا رہا تھا، لیکن اس کے تجسس کو دخل در معقولات نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ وہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا اور اس کے فرائض میں صرف ٹریفک قواعد و ضوابط کی پابندی کرانا شامل نہیں تھا۔ وہ قانون کا نمائندہ تھا اور یہ ان کی تربیت کا ایک نمایاں پہلو تھا کہ ان کی نظر ہر طرف رہتی تھی۔ کہیں کوئی بات خلاف معمول ہو، کوئی واقعہ ان کی سمجھ میں نہ آئے یا کوئی شخص اپنی حرکات و سکنات سے مشکوک محسوس ہو تو وہ نظر انداز نہیں کرتے،
اور منہ پھیر کے نہیں چلے جاتے کہ ہمیں کیا، ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے؟ نہ کسی نے رپورٹ درج کرائی، نہ شکایت کی۔ تھانہ کون سا لگتا ہے اور تفتیش کرنا کس کا کام ہے؟ یہ سب ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ یا کوئی پولیس مین کسی بھی جگہ شک میں مبتلا ہو تو اپنے قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنا شک رفع کرنے کے لیے وضاحت طلب کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، یہ نواب خسرو جمشید ہیں۔ تم انڈین ہو؟ نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ میں نے بڑے فخر سے کہا، پاکستانی؟ تم لوگ ابھی انڈیا سے لڑ رہے تھے۔ میں نے کہا، اگر سیاست کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تو اس موضوع پر فضول بات کرنے سے بہتر ہے کہ بات نہ کرو۔ اوکے، کیا نام بتایا تم نے؟ وہ کاغذات اور میڈیکل رپورٹ دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، نواب خسرو جمشید۔ تمہیں معلوم ہے نواب کیا ہوتا ہے؟ جیسے تمہارے ملک میں لارڈ یا کاؤنٹ ہوتا ہے، پہلے انڈیا میں ریاست کا حکمران نواب ہوتا تھا یا مہاراجا۔ آئی سی، تو یہ مہاراجا کے مرتبے کا شخص ہے نواب، لیکن یہ کسی لاوارث فقیر کی طرح پڑا ہے۔ اس کا علاج اتنا بڑا ڈاکٹر کر رہا تھا اتنے بڑے ہاسپٹل میں، لیکن اس کو لندن سے پیرس لے جانے کے لیے کوئی بہترین رولز رائس تک نہیں ہے۔ ایمبولینس بھی اب آئے گی، اصولاً تو اس کو ہاسپٹل سے ایمبولینس میں ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ لانا چاہیے تھا، اور ایمبولینس میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا پورا بندوبست بھی ہونا لازمی تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس بے پرواہی کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اسے مجرمانہ کوتاہی سے بھی زیادہ سنگین جرم کہوں گا۔ موسی نے کہا، تم ہمیں قصوروار نہیں قرار دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کینسر کی بات الگ ہے۔ اگر کسی کو بہت تیز بخار ہو، اتنا کہ وہ فوری طبی امداد نہ ملنے سے مر سکتا ہو، اور تم اس کو پیدل چلا کے لے جاؤ یا اپنی گاڑی میں ایسے ہی ڈال کے سیر کرنے کی رفتار سے ہاسپٹل لے جاؤ، تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے گا؟ یہی کہ تم اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ جانتے بوجھتے تم ایسے حالات پیدا کر رہے ہو کہ وہ راستے ہی میں مر جائے۔ کیا یہ قتل کی کوشش کے مترادف نہیں ہوگا؟